فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب مرحومہ عابدہ سلطانہ بنت فضل حسین کے ریلیٹیوز کی خواہش پر ریکارڈ کی جا رہی ہے اور آغاز میں آپ سب سے التماس سورہ فاتحہ ہے۔ مرحومہ عابدہ سلطانہ بنت فضل حسین اور کل مومنین مومنات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، السلام علیکم۔ کتاب معالی السبطین فی احوال الحسن والحسین کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اور یہ کتاب کاشانۂ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 321 پہ فصل نمبر 5 کا آغاز ہو رہا ہے اور اس فصل میں 7 مجالس ہیں۔ صفحہ نمبر 322 پہلی مجلس، آپ کا مکے میں قیام اور اہل کوفہ کے خطوط۔ ارشاد شیخ مفید کے مطابق ایک طرف اہل کوفہ کو معاویہ کی خبر موت اور یزید کا کردار معلوم ہوا اور دوسری طرف امام حسین کے متعلق معلوم ہوا کہ انہوں نے بیعت یزید سے انکار کر دیا ہے اور مدینہ چھوڑ کے مکے آ گئے ہیں، تو اہل کوفہ سلیمان ابن سورد خزائی کے گھر جمع ہوئے۔ سلیمان نے کہا کہ معاویہ کی موت اور امام حسین کی بیعت یزید سے انکار تمہیں معلوم ہو چکا ہے، لہٰذا اب ایسا کرو کہ امام حسین کو خط لکھو، وہ کوفے تشریف لائیں، بشرط یہ کہ تم اپنے دل میں نصرت امام حسین کی طاقت اور اہلیان شام کے مقابلے کی سکت رکھتے ہو۔ اگر کسی اعتبار سے تمہیں اپنے اوپر اعتماد نہ ہو تو پھر جیسے دوسرے زندگی گزار رہے ہیں تم بھی خاموشی سے وقت گزارتے رہو۔ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دو، جیسے مناسب سمجھے گا کرے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین تمہاری دعوت پر آ جائیں اور تم منہ پھیر لو۔ تمام نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نواز رسول کو بلا چھوڑ دیں۔ چنانچہ آپ کو پہلا خط یہ لکھا گیا: باسم تعالی سلیمان ابن سورد، مسیب ابن نخیہ، رقاعہ ابن شداد یجلی، حبیب ابن مظاہر اور تمام مسلمین کوفہ کی طرف سے فرزند رسول حسین ابن علی کو۔ اما بعد، اس اللہ کی حمد جس نے آپ کے سرکش دشمن کی طاقت کو اپنی قدرت کاملہ سے توڑ دیا ہے۔ وہ صرف آپ کا دشمن ہی نہ تھا بلکہ پوری امت مسلمہ کا دشمن تھا۔ جبر و اکراه سے امت مسلمہ کی باغ ڈور کا مالک بنا بیٹھا تھا، جس کے ظالمانہ دور حکومت میں ہر شریف سے نعمت زندگی چھین لی گئی اور ہر لفنگے کو بے پناہ انعامات سے نوازا گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارا کوئی رہنما اور امام نہیں۔ درخواست ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، ممکن ہے کہ آپ کی بدولت اللہ ہمیں ایک جگہ حق پر جمع کر دے۔ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس وقت کوفے کا گورنر نعمان ابن بشیر ہے اور کوئی بھی شریف آدمی اس کی اقتدا میں نماز پڑھنا تو کجا، اس کی موجودگی میں مسجد میں جانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے ہماری درخواست قبول کر لی ہے اور آپ ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں تو اولاً تو خود یہاں سے چلا جائے گا، اگر وہ خود نہ گیا تو ہم اسے چلتا کر دیں گے۔ یہ خط عبداللہ ابن مسمع اور عبداللہ ابن وال کو دے کر بھیجا۔ یہ دونوں بڑی تیزی سے سفر کرتے ہوئے 10 رمضان 60 ہجری کو مکے میں آپ کے حضور پہنچے اور آپ کو خط دیا۔ مذکورہ والا دونوں نامہ برداروں کے جانے کے 2 دن کے بعد ہی اہل کوفہ نے 1-1، 2-2 اور 4-4 افراد کے نام سے 150 خط لکھ کر قیس ابن مسہر یداوی، عبداللہ ابن شداد اور عمارہ ابن عبداللہ سلولی کو بھیجا۔
2 دن کے بعد پھر ہانی سجی اور سعید ابن عبداللہ حنفی کو خطوط دے کر بھیجا۔ ان خطوط کی تحریریں اگرچہ مختلف تھیں لیکن ان تمام میں قدر مشترک یہ تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین ابن علی کی طرف اہل کوفہ کی طرف سے، اما بعد جتنا جلد ممکن ہو سکے تشریف لائیں۔ لوگ صرف اور صرف آپ کے انتظار میں ہیں، آپ کے علاوہ وہ کسی کو قبول نہیں کریں گے۔ العجل العجل سمج العجل العجل۔ اس کے بعد سبس ابن ربیعی، بہار ابن ابہر، یزید ابن حارث، عروہ ابن قیس، عمر ابن حجاج زبیدی اور محمد ابن عمر تمیمی نے جو خط لکھا وہ یہ تھا: اما بعد پودے سرسبز ہیں، پھل پکے ہوئے ہیں، زمین ہموار ہے، باغ ثمرآور ہے، آپ جب چاہیں تشریف لے آئیں، آپ کو ہر وقت مسلح لشکر ملے گا، والسلام۔ تمام خطوط لے جانے والے مکے میں آپ سے باری باری ملتے رہے لیکن آپ نے کسی کو کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ ایک دن میں 600 خط تک آپ کو موصول ہوئے۔ خطوط کا یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا کہ 12,000 خط اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے ان تمام خطوط کو سنبھال کر رکھنے کا حکم دیا۔ 2 خرجنیں پر ہو گئیں۔ شاید آپ کا مقصد یہ تھا کہ جب کبھی ضرورت پڑ گئی تو یہ تمام خطوط انہیں دکھائے جائیں گے، اور پھر زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ مکے کے بعد کوفے کی طرف آتے ہوئے مقام قادسیہ پر جب لشکر ہر نے آپ کا رستہ روکا اور اس لشکر میں سبس ابن ربیعی، بہار ابن ابہر اور قیس ابن اشعث اور یزید ابن حارث وغیرہ ہم میں سے ایک ایک کا نام لے کر پکارا اور فرمایا: اگر آج میرا راستہ روکنا ہی تھا تو مجھے کیوں بلایا تھا؟ لشکر میں شامل بہت کم افراد ایسے ہوں گے کہ جن کے خطوط میرے پاس نہ ہوں، لو اپنے خطوط دیکھ لو۔ ان میں سے ہر ایک نے سر جھکا لیا اور شرمندگی سے کوئی جواب تک نہ دے سکے۔ ابن شہر عاشوب کے مطابق سلسلہ خطوط اس حد تک پہنچا کہ اب درخواستوں اور اپیلوں کی بجائے خطوط کا انداز تحریر یہ ہو گیا تھا: اگر آپ تشریف نہ لائے تو یوم حشر ہمارے اعمال کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ آپ کے قدموں میں نصرت حق کی خاطر سر کٹانے والوں کی وافر مقدار موجود ہے۔ آپ اہل حق ہیں، ہماری تعداد 1 لاکھ سے کم نہیں۔ یہاں قرآن کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے، حدیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، کھلے بندوں شراب پی جاتی ہے، اموی گورنر بندروں سے کھیلتے ہیں، ساز اور آلات سے فارغ نہیں ہوتے۔ ابن طاؤس نے لکھا ہے کہ ان خطوط کو پڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام اٹھے، رکن اور مقام کے درمیان 2 رکعت نماز ادا کی اور استخارہ کیا، پھر مسلم ابن عقیل کو بلایا اور اسے کوفہ جانے کا حکم دیا اور اہل کوفہ کو خط لکھا: جس شدت، لجاجت اور تضرع سے تم لوگوں نے مجھ سے کوفہ آنے کا مطالبہ کیا ہے وہ تمہیں بھی معلوم ہے اور میرے پاس بھی تمہارے خطوط موجود ہیں، اور تمہاری اس شدت اصرار کے پیش نظر میں اپنا بھائی، اپنا چچا زاد، اپنا قابل اعتماد اور اپنے اقربا میں اپنی نگاہ امامت میں فاضل ترین فرد مسلم ابن عقیل کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اگر اس نے مجھے تمہاری طرف سے اعتماد دلایا تو انشاءاللہ میں آ جاؤں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسند امامت پر بیٹھنے کا مستحق وہی ہوگا جو کتاب خدا پر عمل کرے، دین حق کی ترویج کرے اور اللہ پر توکل کرے، والسلام۔ پھر جناب مسلم سے فرمایا کہ تقوی، رازداری اور خوش اخلاقی کو پیش نظر رکھنا، اگر اہل کوفہ پر اعتماد کر سکو تو مجھے لکھ دینا۔ اس کے بعد آپ نے قیس ابن مسہر سیداوی اور ایک کوفی گروہ کے ہمراہ جناب مسلم کو کوفہ بھیجا۔ ناسخ التواریخ کے مطابق الوداع کرتے ہوئے جناب مسلم کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ رہے تھے۔ بہتی آنکھوں سے امام حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، قدم چومے اور عرض کیا: میرے آقا، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آج کے بعد ہماری ملاقات قیامت میں ہوگی اور دنیا کی یہ آخری ملاقات ہے۔ جناب مسلم کی فقرے سن کر امام حسین بھی ضبط نہ فرما سکے، روتے ہوئے اٹھے، جناب مسلم کو گلے لگایا اور دعائے عافیت دے کر روانہ کیا۔ جناب مسلم راستے میں کافی دور تک روتے گئے۔ جب ساتھیوں نے کثرت گریہ کی وجہ پوچھی تو آپ نے بتایا کہ آج حادثات زمانہ نے میرے اور میرے آقا کے مابین ایسی خلیج ڈال دی ہے
جو قیامت سے پہلے کبھی پر نہ ہوگی۔ میرا دل جل رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ میری آنکھوں کا یہ آخری دیدار تھا، اور پھر میرے آقا اور میرے فاصلے کو سفر کا ہر قدم بڑھاتا چلا جائے گا۔ 15 ماہ رمضان کو جناب مسلم مکہ سے روانہ ہوئے اور 5 شوال کو کوفہ پہنچے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ 30,000 کوفی نے آپ کی بیعت کی۔ آپ نے اپنی طرف سے ہر قسم کا اطمینان ہونے کے بعد اور اپنی شہادت سے 27 دن پہلے خط لکھا کہ آپ کوفے تشریف لے آئیں، لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ ابو مخفف کے مطابق اس خط کے بعد جناب مسلم کی طرف سے پھر کوئی اطلاع امام حسین کو نہ ملی۔ اس طویل خاموشی سے آپ پریشان ہو گئے اور مکے سے روانگی کا ارادہ کیا۔ چونکہ کوفہ جانے کا راستہ مدینے سے ہو کر جاتا تھا، اس لیے آپ کو ایک مرتبہ پھر مدینے آنا پڑا۔ آپ ایک مرتبہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کی زیارت کو مدینے تشریف لائے، مزار کو گلے لگایا اور بے ساختہ رو پڑے۔ اسی گریے میں آپ کی آنکھ مزار پر ہی لگ گئی۔ عالم خواب میں نبی کونین کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا، حسین بیٹے، ہم جنت میں آپ کے مشتاق ہیں۔ آپ اٹھے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، محمد حنفیہ کے پاس آئے۔ آپ بستر مرض پر تھے۔ آپ نے جناب محمد کو اپنا خواب سنایا۔ جناب محمد نے پوچھا کہ پھر کیا ارادہ ہے؟ امام حسین نے فرمایا، عراق کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ جناب محمد نے عرض کی، میری خواہش تو یہ تھی کہ آپ اپنے نانا کے حرم کو نہ چھوڑتے۔ امام حسین نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے نانا کے حرم کی توہین ہو۔ میری نگاہ میں احترام میں مدینہ مکے سے ہرگز کم نہیں ہے۔ جناب محمد نے عرض کی، جان برادر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ لرزتے ہیں اور میں تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ پھر اتنا روئے کہ غش کھا گئے۔ جب غش صرف افاقہ ہوا تو امام حسین نے فرمایا، بھیا میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میرے لیے تو آپ آج ہی سے شہید ہو چکے ہیں۔ مؤلف لکھتے ہیں کہ آج مدینے میں محمد حنفیہ سے الوداع اور یوم عاشورہ میدان کربلا میں اپنے بیمار بیٹے سے الوداع، دونوں الوداع کس قدر مشابہ ہیں۔ صفحہ نمبر 329، دوسری مجلس، جناب مسلم کا سفر کوفہ۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بھائی عقیل کے متعلق ایک سوال کیا کہ قبلہ، کیا آپ کو عقیل سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں یا علی، مجھے عقیل سے 2 وجوہ کی بنا پر محبت ہے۔ اولاً تو اس لیے کہ میرے محسن نے اسلام چچا کو عقیل سے محبت تھی، اور ثانیاً اس لیے کہ عقیل کا ایک بیٹا آپ کی اولاد سے محبت میں شہید ہوگا، جس کی شہادت پر مومنین آنسو بہائیں گے اور ملائکہ درود پڑھیں گے۔ پھر آپ خود رو دیے۔ آپ کے آنسو آپ کے سینہ مبارک تک بہہ آئے اور فرمایا، میری اطرت کے ساتھ میرے بعد میری امت جو سلوک کرے گی، میں اس کا شکوہ صرف اللہ کے سامنے ہی کر سکتا ہوں۔ جناب عقیل جناب جعفر سے 10 برس کم سن تھے۔ ایک مرتبہ معاویہ کے پاس شام چلے گئے اور کچھ دن وہیں ٹھہر گئے۔ ایک دن معاویہ نے جناب عقیل کی طرف اشارہ کر کے درباریوں سے کہا، انہیں تم پہچانتے ہو؟ یہ ابو طالب کا بیٹا اور علی کا بھائی ہے اور میرے پاس رہتا ہے۔ اگر یہ مجھے اپنے بھائی علی سے بہتر نہ سمجھتا تو میرے پاس کیوں ٹھہرتا؟ جناب عقیل نے فرمایا، معاویہ ایسی بات نہیں، باتیں 2 ہیں، ایک دین اور دوسری دنیا ہے۔ میرے بھائی نے دنیا کو طلاق دے رکھی ہے اور تو نے دنیا کو گلے لگا رکھا ہے۔ میرے بھائی نے دین کو گلے لگا رکھا ہے اور تو نے دین کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اس مناسبت سے کہہ سکتا ہوں کہ دین میرے بھائی کے پاس ہے اور دنیا تیرے پاس ہے۔ جب دین کی ضرورت ہوتی ہے تو بھائی سے لیتا ہوں، اور جب دنیا کی ضرورت ہوتی ہے تو تجھ سے لے لیتا ہوں، اور اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا کرتا ہوں۔ قیام شام کے دوران ایک دن جناب عقیل معاویہ کے پاس آئے۔ معاویہ نے جناب عقیل سے کہا، اگر کوئی کام ہو تو بتاؤ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کام کر دوں۔ جناب عقیل نے فرمایا، یہاں ایک لڑکی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے والدین رضامند نہیں ہو رہے۔ معاویہ نے عذرائے مذاق کہا، عقیل، اس لڑکی سے شادی کر کے کیا کرو گے؟ جناب عقیل نے کہا، معاویہ، میں اس قبیلے کو جانتا ہوں، میری خواہش ہے کہ اگر اس لڑکی سے میری شادی ہو جائے تو مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے اس کے شکم سے ایسا بچہ دے گا تو جس وقت بھی اس کو غصہ دلائے گا
تو وہ زبانی جواب کی بجائے تلوار نکال لے گا۔ معاویہ نے کہا میں تو آپ کے ساتھ ایسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ معاویہ نے کوشش کی، اس بی بی سے جناب عقیل کی شادی ہو گئی۔ اس کا نام علیہ تھا۔ اس کے شکم سے جناب مسلم پیدا ہوئے۔ جناب مسلم 18 برس کے ہوئے تو آپ نے مدینے میں اپنا ایک مکان معاویہ کے ہاتھ 1 لاکھ درہم میں بھیج دیا۔ جناب حسین کو پتہ چلا تو آپ نے معاویہ کو لکھا کہ مسلم نے جو اراضی تجھے فروخت کی ہے اسے علم نہیں تھا، وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، لہٰذا اپنی رقم اگر چاہے تو واپس لے لے۔ معاویہ نے جناب مسلم کو بلایا اور کہا مسلم تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میرے پیسے واپس کر دے۔ معاویہ نے لہجہ انتہائی ترش استعمال کیا۔ جناب مسلم کو غصہ آ گیا، آپ نے تلوار نکال لی۔ معاویہ جو ہی تلوار دیکھی ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ جب درباریوں نے وجہ پوچھی تو معاویہ نے کہا مجھے آج سے 18 برس پہلے عقیل کی بات یاد آ گئی، جب مسلم کی والدہ کی عقیل سے شادی کی بات چلی تھی۔ علامہ دربندی نے اسرار الشہادہ میں لکھا ہے کہ جناب مسلم کی تربیت حضرت علی کی آغوش ولایت میں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آپ مقام عصمت سے کم اور دیگر افراد کے ہر بلند مقام سے بھی اعلیٰ اور ارفع تھے۔ نبی کونین نے جو حضرت مسلم کے متعلق فرمایا ہے اس سے چند امور انتہائی وضاحت کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ جناب مسلم کی شہادت پر گریہ ایمان کے لوازم سے ہے۔ جناب مسلم کی شہادت پر تمام ارض و سما اور ملائکہ مقربین نے گریہ کیا۔ جناب سید الشہداء کے حواریوں میں جناب مسلم کا وہی مقام ہے جو جناب قمر بنی ہاشم اور ہم شکل نبی کا ہے۔ جناب مسلم 5 شوال 60 ہجری کو کوفہ پہنچے، مختار کے گھر قیام کیا۔ لوگ آ کر بیعت کرنے لگے، کم و بیش 18,000 افراد نے بیعت کی۔ جناب مسلم نے امام حسین کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں اور اہل کوفہ مائل بوفا ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ کچھ دنوں کے بعد عبداللہ ابن زیاد کوفہ پہنچا۔ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ پہنچا۔ اس نے اہل کوفہ سے کہا شام سے لشکر یزید روانہ ہو چکا ہے، تمہیں تمہارے کیے کی سزا ملے گی۔ ہمارے نزدیک ہر وہ شخص جو یزید مخالف سرگرمیوں میں حصہ لے گا وہ مجرم ہوگا۔ اگر کسی گھر کا تندرست ہمیں نہ ملا تو ہم بیمار کو دھر لیں گے۔ اگر لوگ گھروں سے غائب ہو گئے تو جو مل جائیں گے انہی کو گرفتار کیا جائے گا۔ اگر مرد نہ ملے تو عورتیں جیل میں ڈال دی جائیں گی، اور اگر کچھ نہ ملا تو گھر کا تمام تر سامان بحق سرکار ضبط کر لیا جائے گا۔ اگر گھر میں کچھ بھی نہ ملا تو گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ عوامی تقریر کے بعد ابن زیاد نے سرداروں کو بلایا اور ہر سردار کو اس کی ذہنیت کے مطابق جناب مسلم کے تعاون سے روکنے لگا۔ کچھ کو تلوار دکھائی، بعض کو زر و جواہر دکھائے، بعض کو گورنریوں کی لالچ دیا اور بعض پر تشدد کیا۔ دوسرے دن مغرب کی نماز میں جناب مسلم کے ساتھ 30 آدمی تھے۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو 18 آدمی رہ گئے۔ جب چند قدم چلے تو 10 آدمی ساتھ رہ گئے۔ جب کچھ اور آگے چلے تو کوئی بھی ساتھ نہ تھا۔ جب آپ تنہا رہ گئے تو گلیوں میں حیران و پریشان پھرتے ہوئے ایک دروازے پر آ کے رک گئے۔ دق الباب کیا، اندر توآ نامی عورت باہر آئی۔ وہ اشعث ابن قیس کی آزاد کردہ کنیز تھی۔ اشعث نے اس کی شادی سید خضر می سے کر دی تھی۔ سید سے اس عورت کا بلال نامی ایک بچہ تھا۔ اس وقت بلال ابن زیاد کے دربار میں تھا۔ توآ نے پوچھا بندہ خدا کیا بات ہے؟ جناب مسلم نے فرمایا اگر ہو سکے تو ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ توآ پانی لائی، آپ نے پانی پیا اور اسی جگہ بیٹھ گئے۔ توآ نے کہا بندہ خدا اب اپنی راہ لے، گھر جا۔ جناب مسلم خاموش ہو گئے۔ توآ نے جب اصرار کیا تو جناب مسلم نے فرمایا بی بی آپ کے اس شہر میں میں مسافر ہوں، مجھے ان لوگوں نے بلایا تھا، اب تنہا چھوڑ دیا ہے۔ توآ نے پوچھا تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں مسلم ابن عقیل سفیر حسین ابن علی ہوں۔ توآ نے کہا کیا واقعی تو مسلم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں مسلم ہوں۔ توآ نے کہا پھر اندر تشریف لے آئیے۔ جناب مسلم اندر آئے۔ توآ نے کمرے میں علیحدہ بستر بچھا دیا، آپ مصروف عبادت ہو گئے۔ بلال جب گھر آیا تو اس نے ماں کو بار بار دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ ماں سے پوچھا وہاں کون ہے؟ توآ نے بتانے سے انکار کر دیا۔ جب بلال نے مجبور کیا تو بلال سے قسم لی اور اسے بتایا کہ آج سفیر حسین ہمارا مہمان ہے۔ اس خبیث نے خاموشی اختیار کر لی۔ صبح اٹھتے ہی سیدھا ابن زیاد کے پاس پہنچا اور جا کر اطلاع دی کہ آج رات سے سفیر حسین ہمارے ہاں مہمان ہے۔
صفحہ نمبر 334، تیسری مجلس، جناب مسلم کی جنگ۔ صبح کو جب جناب طوع وضو کے لیے پانی لے کر آئیں اور عرض کیا، میرے آقا، میرے خیال میں آپ نے تمام رات جاگتے ہوئے گزار دی ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، زیادہ تر رات تو جاگتے ہی گزاری ہے، لیکن چند لمحات کے لیے میری آنکھ لگ گئی تو عالم خواب میں میرے چچا حضرت علی کو دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، بیٹے مسلم، جلدی آؤ، دیر نہ کرو، ہم جنت میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ چچا کے ان الفاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن میری زندگی کا آخری ہی دن ہے۔ پھر آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ ابھی تک آپ تعقیبات ہی میں مصروف تھے کہ باہر سے گھوڑوں کی ٹاپوں اور مردوں کے للکارنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ ابن زیاد کی فوج آ گئی ہے، چنانچہ آپ نے دعا مانگی، زیرہ پہنی، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے نفس، اس موت کے لیے آمادہ ہو کر باہر نکل جس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ جناب طوع نے کہا، میرے آقا، اگر آپ بھی تیار ہو رہے ہیں، کیا آپ بھی تیار ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میرے لیے ضروری ہے، اگر میں باہر نہ گیا تو وہ لوگ آپ کے صحن خانہ میں گھس آئیں گے اور میں اپنے میزبان کو کسی دکھ سے دوچار نہیں کرنا چاہتا۔ تو نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، رسول کونین کی شفاعت کا وافر حصہ حاصل کر لیا۔ اتنے میں دق الباب ہوا۔ آپ دروازے پر تشریف لائے تو دیکھا کہ 300 مسلح سوار آمادہ جنگ تھے۔ آپ نے حسب ذیل رجز پڑھا، اے نفس، دیکھ لے، بس یہی موت ہے، اب جو کرنا ہے کر لے، تجھے موت کا جام یقیناً پینا ہی ہے۔ اللہ جل جلالہ کے امر پر صبر کر، اللہ کی قضا کا فیصلہ اس کی تمام مخلوق کے لیے مساوی ہے۔ اور مصروف جنگ ہو گئے۔ آپ نے 180 آدمیوں کو واصل جہنم کیا۔ اس لشکر کا سالار خلیفہ اول حضرت ابو بکر کا سگا بھانجا محمد ابن اشعث تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ عقیل کا سپوت مد مقابل کو بغل سے ہاتھ ڈال کر ہوا میں اچھالتا ہے تو مکان کی چھت پر جا کر اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ابن اشعث نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ مجھے اور کمک بھیج۔ ابن زیاد نے کہلا بھیجا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیری قوم تجھ پر آنسو بہائے، تو کیسا جوان ہے، ایک ہاشمی ہے اور تیرے ساتھ 300 مسلح افراد ہیں، ایک شخص نے 180 کو کاٹ ڈالا اور تم ابھی تک دیکھتے پھر رہے ہو۔ اچھا ہوا کہ میں نے تجھے اس کے مقابلے میں نہیں بھیجا جو مسلم سے کہیں زیادہ شجاع اور مضبوط ہے۔ ابن اشعث نے جواب میں کہلا بھیجا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے مجھے کوفے کے کسی سبزی فروش کے مقابلے میں بھیجا ہے؟ اگر تیرے ذہن میں کوئی اس قسم کا خیال ہے تو دل سے نکال دے، یہ کوفہ کا کوئی سبزی فروش نہیں، یہ شیر پیشہ شجاعت اور قاطع تلوار ہے جو محمد عربی کی آل سے ہے۔ ابن زیاد نے جواب دیا، میں اور لشکر بھیجتا ہوں، اور جواب میں اور لشکر بھیجا اور ساتھ ہی یہ پیغام بھیجا کہ میں سمجھ چکا ہوں تو جنگ سے اس پر قابو نہیں پا سکے گا، اس سے فریب کی امان دے۔ جب ابن زیاد کا پیغام پہنچا تو ابن اشعث عورتوں اور بچوں کو مکانوں کی چھتوں پر چڑھا چکا تھا اور وہ لوگ چھتوں پر سے جناب مسلم پر اینٹیں، پتھر اور آگ برسا رہے تھے۔ سامنے تیر، نیزے اور تلواریں تھیں، اوپر سے پتھر، اینٹیں اور آگ تھی۔ سامنے بکر ابن حمران آ گیا۔ بکر پر آپ نے کئی وار کیے، بکر کا ایک وار آپ کے چہرے پر لگا جس سے آپ کے ہونٹ کٹ گئے اور 2 دانت اکھڑ گئے، خون بہنے لگا۔ جواب میں آپ نے بکر کے سر پر اور کندھے پر باری باری وار کیے جس سے وہ واصل جہنم ہو گیا۔ پھر آپ نے حملہ کیا۔ ابن اشعث سامنے آیا اور کہا، مسلم، بھلا اب کیا مقابلہ کرو گے؟ اگر تلوار پھینک دو اور جنگ سے باز آ جاؤ تو میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ جناب مسلم نے فرمایا، بھلا فاسق، فاجر اور کسی مکار کی امان بھی ہوتی ہے؟ پھر آپ نے یہ رجز پڑھے اور حملہ کر دیا، میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ شرافت کے موت مروں گا، اگرچہ موت کا جام انتہائی تلخ ہوتا ہے۔ ہر شخص ایک دن موت سے ملاقات کرے گا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے دھوکہ اور مکر نہ کیا جائے۔ ابن شہر عاشوب نے لکھا ہے کہ آپ پر اس قدر پتھر اور آگ برسائی گئی کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی۔ آپ نے ایک دیوار کا سہارا لیا۔ منتخب التواریخ کے مطابق
جب ابن اشعث نے دیکھا کہ مسلم زخموں سے چور حالت میں بھی میرے کسی سپاہی کو قریب نہیں آنے دے رہا اور کوئی بھی اسے گرفتار کرنے کی خاطر آگے نہیں بڑھ رہا، تو اس نے مکر کا ایک اور جال بچھایا۔ اس نے ایک کوچے میں گڑھا کھدوایا، اوپر سے چھپا دیا، جناب مسلم کو گھیر کر اس کوچے میں لے آئے۔ جناب مسلم جنگ لڑتے لڑتے جب وہاں پہنچے تو آپ اس گڑھے میں گر گئے اور لوگوں نے آپ کو گھیر لیا۔ ابن اشعث نے آپ کے چہرے پر تلوار کا وار کیا، پھر رسیوں سے جکڑ لیا، گھوڑے پر سوار کر کے لے آئے، تلوار چھین لی۔ اس وقت آپ نے یہ رجز پڑھا اور دھاڑے مار کر رونے لگے۔ کسی نے کہا اب کس لیے روتے ہیں؟ آپ جیسے بہادر تو اپنی موت پر نہیں روتے۔ جناب مسلم نے فرمایا اپنے لیے ہرگز نہیں رو رہا، مجھے میری موت کا کوئی افسوس نہیں، کیونکہ میں جی بھر لڑا ہوں اور اپنے ارمان پورے کر لیے ہیں۔ مجھے تو فرزند رسول کی یاد رلا رہی ہے، میں انہیں کوفے آنے کو لکھ چکا ہوں اور میرے اندازے کے مطابق وہ مکے میں کوچ کر چکے ہوں گے۔ پھر ابن اشعث سے فرمایا اگر ہو سکے تو میری طرف سے ایک آدمی امام حسین کو بھیج دے جو جا کر انہیں میری طرف سے یہ پیغام دے دے کہ میں قید ہو چکا ہوں، آپ تشریف نہ لائیں۔ جب آپ کا دارالامارہ میں لے جایا گیا تو آپ نے پانی سے لبریز گڑھا دیکھا، آپ نے پانی مانگا۔ مسلم ابن عمر باہلی نے کہا ذرا دیکھیے کتنا ٹھنڈا پانی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں سے آپ کو ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ جناب مسلم نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں مسلم ابن عمر باہلی ہوں۔ اس نے کہا مسلم تو میرا ہم نام ہے، لیکن کتنا قسی القلب، سنگ دل اور بد اخلاق ہے۔ اتنے میں عمر ابن حدیث نے اپنے غلام کو بلایا، اسے کہا کہ جا مسلم کو پانی دے دے۔ وہ پانی کا جام بھر کے لایا، جناب مسلم نے جام لیا، پینے کا ارادہ کیا اور منہ کے قریب لائے، بہتا ہوا خون گر گیا، آپ نہ پی سکے۔ 3 جام تبدیل کیے گئے، جب ہر جام خون سے پر ہو گیا تو آپ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ اب اس دنیا میں میرا دانا پانی ختم ہو گیا۔ پھر آپ کو ابن زیاد کے پاس لایا گیا، لحوف کے مطابق آپ نے ابن زیاد کو سلام نہ کیا۔ دربان نے جب مسلم سے کہا امیر کو سلام کرو، آپ نے فرمایا تجھ پر اللہ کی بھٹکار ہو، خاموش رہ، میں نے کب سے اسے امیر بنا لیا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ مسلم خواہ تو سلام کرے نہ کرے تیری زندگی تو ختم ہو چکی ہے۔ جناب مسلم نے فرمایا میں اس کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مجھ سے پہلے تجھ سے بدتر شخص نے مجھ سے برتر ہستی کو شہید کر دیا تھا۔ اگر میں تیرے ہاتھوں شہید ہو گیا تو پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ ہی مجھے کوئی افسوس ہے۔ ابن زیاد نے کہا تجھے معلوم ہے کہ تو نے یزید سے بغاوت کی ہے؟ جناب مسلم نے فرمایا یزید سے بغاوت میں نے نہیں، تمام امت مسلمہ نے کی تھی۔ ابن زیاد نے کہا آپ اس شہر میں کیوں آئے تھے؟ جناب مسلم نے فرمایا یزید کے گورنر نے جو بدعات اور خلاف اسلام اعمال شروع کر دیے تھے، ان کے خلاف اس شہر کے باسیوں نے ہمیں بلایا تو ہم آئے ہیں، اپنی طرف سے نہیں آئے۔ تم لوگوں نے کتاب خدا کو چھوڑ دیا، سنت رسول کو پامال کر دیا، ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے آئے تھے۔ ابن زیاد نے حضرت علی، امام حسن، امام حسین کو سب و شتم کرنا شروع کر دیا۔ جناب مسلم نے فرمایا تجھ جیسے شخص کے منہ سے یہی نکل سکتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا مرنے کی خاطر تیار ہو جا۔ جناب مسلم نے فرمایا میں تو مکے سے تیار ہو کر آیا تھا، بس مجھے وصیت کرنے کی اجازت دے۔ ابن زیاد نے کہا جو وصیت کرنا چاہتا ہے کر لے۔ آپ نے دربار میں دیکھا عمر ابن سعد بیٹھا ہوا نظر آیا۔ ابن سعد سے فرمایا کیا تو میری وصیت پر عمل کرے گا؟ میں علیحدگی میں بتانا چاہتا ہوں۔ عمر سعد نے انکار کر دیا۔ ابن زیاد نے عمر سے کہا اللہ تجھے خراب کرے، بھلا وصیت میں کیا حرج ہوتا ہے؟ عمر سعد اٹھا، جناب مسلم کے ساتھ چند قدموں کا فاصلے تک آیا، مسلم ابن زیاد کے سامنے بیٹھ گئے۔ جناب مسلم نے فرمایا میں نے کوفے میں 7 درہم قرض لیا تھا، میری مدینے کی جائیداد میں سے وصول کر لینا اور میرا قرضہ ادا کر دینا۔ امام حسین کو میری طرف سے خط بھجوا دینا کہ وہ کوفے نہ آئیں، میرے قتل کے بعد میری لاش لے کر دفن کر دینا۔ وصیت سے فارغ ہو کر آئے تو عمر سعد نے ابن زیاد سے تینوں باتیں ہی کہہ دیں۔ ابن زیاد نے کہا تجھ پر لعنت ہو، کبھی کسی کے رازدار نے بھی خیانت کی جاتی ہے، کبھی کسی کے رازدار سے بھی خیانت کی جاتی ہے، لیکن حالات کی مجبوری بعض اوقات خائن کو بھی
زار بنا دیتی ہے۔ جہاں تک ادائیگی قرض کا تعلق ہے وہ تیرا ذاتی معاملہ ہے، جہاں تک حسین کو خط لکھنے کا تعلق ہے ہماری طرف سے تجھے خط لکھنے کی اجازت ہے، اور جہاں تک لاش دفن کرنے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں تیری کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد بکیرہ زدی سے کہا، مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جاؤ اور قتل کر دو۔ آپ کو پکڑ کر ازدی لے کر اوپر چلا گیا۔ آپ سیڑھیوں پر حمد خدا اور صلوات برسول پڑھتے ہوئے چلے اور اوپر پہنچ کر ازدی نے 2 وار کیے، پہلے سر اور پھر جسم۔ دارالامارہ کی چھت سے زمین پر آیا، جسم کی تشہیر تمام گلیوں میں کی گئی اور سر کو شام لے جایا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ اگلا پارٹ پیج نمبر 343 سے شروع ہوگا، چوتھی مجلس ہوگی اور ہیڈنگ ہوگی شہادت جناب ہانی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔